بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ یہودیت کی تاریخ کی 11ویں قسط کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تورات ایک الہامی کتاب نہیں اور نہ ہی دیگر کتب مقدسہ میں سے کوئی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تاہم اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کہ ان کتابوں میں کار فرما روح عالمگیر حقائق اور بے پایہ صداقتوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ اگر ان تحریروں میں سے یہودی ذہن کی پستیاں، آلائشیں اور لغزشیں نکال دی جائیں تو ان کتابوں میں عظیم دانش اور حقانیت کا بیش بہا علم اور لازوال ادب جھلکتا ہے۔ بقول رینان، یہ وہ حسین لباس ہے جس سے زیادہ فاخرہ اور عمدہ پیراہن انسانیت کو شاذ ہی نصیب ہوا ہو۔ اگر ہم ان کتابوں کی صحت و عدم صحت سے درگزر کرتے تو ان کی عظمت سے کبھی انکار نہ کر سکیں گے کہ ان کے فیصلے بالیقین عالمگیر اور پرمعنی ہیں اور بنی نوع انسان کے فکر و عمل کو کردار کے لیے ایسی شمع ہدایت ہیں جسے کوئی طوفان باد و بارہ نہ بجھا سکے گا۔ ہم نے ان کتابوں کی بحث اس لیے چھیڑی کہ یہودی ذہن کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں جو اپنے یہوہ، اس کے برگزیدہ نبیوں اور اس کی کتابوں تک سے جعلسازی کرنے سے نہیں چوکتے۔ یروشلم اور ہیکل سلیمان علیہ السلام کی بار بار تباہی اور طاقت و تاراج کی وجہ سے اصل تورات اور صحف انبیاء ضائع ہو گئے، تو ان کی تعلیمات کا سلسلہ روایت کے طور پر جاری رہا۔ یعنی بابل کی اسیری کے زمانے میں علماء یہود سبت کے دن لوگوں کو جمع کر کے اپنا ماضی یاد کرتے اور روتے، تورات کی آیات سے دلوں کو گرماتے اور تسلی دیتے۔ بابل سے واپسی کے بعد بھی یہ رسم جاری رہی اور سبت ان کی مذہبی روایت کا جزو لا ینفک بن گیا۔ بیت المقدس کی تعمیر نو کے بعد بھی ایسے مقامات تعمیر کیے گئے جہاں بابل کی اسیری کی طرح عظمت رفتہ کا ماتم کیا جاتا اور وعظ سننے والوں کو امید و بیم کی راہوں سے روشن مستقبل کی طرف لے جاتے۔ یہ مقامات کنیسہ کہلاتے تھے۔ ہر کنیسہ میں تورات کی نقلیں صندوقوں میں بند کی جاتی۔ ان صندوقوں کے سامنے ایک شمع بھی جلتی رہتی۔ لوگ ہفتے میں 3 دن یہاں جمع ہوتے اور عبادت کرتے۔ بڑے کنیساؤں میں لوگ روزانہ 3 مرتبہ جمع ہو کر عبادت کرتے۔ طریق عبادت یہ تھا کہ سفریم یعنی احبار سے پہلے توریت کی چند آیتیں پڑھتے جو قدیم عبرانی زبان میں ہوتیں، پھر ان کی تفسیر آرامی زبان میں کرتے۔ یہود نے آرامی زبان بابل کی قید میں اختیار کی تھی۔ احبار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 5ویں کتاب یعنی تورا کو 154 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ التزام کیا تھا کہ ہر تیسرے سال پوری تورات کا دور مکمل ہو جائے۔ تلمود 2 ہیں، ایک بابلی دوسری جلیلی۔ ان دونوں کو سن 500 عیسوی میں یکجا کیا گیا تھا۔ مضمون کے لحاظ سے یہ 2 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ ایک حلقہ یعنی خالص احکام و شرائع 613 اور امر و نواہی، پھر ان کی جزوی تفاصیل، حلال و حرام کی منہ شگافیاں، صفائر و کبائر کی باریکیاں۔ ایسا گورکھ دھندا تھا جسے عوام سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن اندھی تقلید اور جہالت کی وجہ سے وہ انہیں کلام الہی سمجھتے اور ان کا احترام کرتے۔ دوسری طرف راہبوں کا یہ عالم تھا کہ اپنی اغراض کے لیے انہیں جیسا چاہتے توڑ موڑ لیتے۔ 2 حجدہ یعنی روایات، سیرت انبیاء، آثار و قصص گویا معجون مرکب ہے جس میں الحیات کے رموز اور ملک اور ملوکیت کے اسرار درج ہیں اور اکثر نبیوں کی مٹی پلید کی گئی ہے۔ کہیں آسمان کے عجائبات بیان کیے گئے ہیں، کہیں جنات اور ارواح خبیثہ کی بدکاریاں تحریر ہیں۔ جادو ٹونے، ٹوٹکے، تعویذ گنڈے اور محی العقول باتوں نے اس حصے کو مقبول عوام بنا دیا اور مذہب مسخ ہو کر مجموعہ اوہام بن گیا۔ ان کے علاوہ یہ بھی مشہور تھا کہ 444 قبل مسیح میں عزرا کاتب نے تورات قلم بند کرتے وقت 70 مخفی ملفوظات بھی لکھے تھے جن کی صرف خواص کو پوشیدہ تعلیم دی جاتی تھی۔ ان ملفوظات کو سفریم جنوزیم یعنی کنز مخفی یا خفیہ خزانہ کہا جاتا تھا۔ ان کے اسرار سے فائدہ اٹھا کر یہودی ذہن نے
اس خزانے کو اپنے کمالات سے بھرنا شروع کر دیا تھا۔ سکندر کے جانشینوں کے زمانے میں جب یہود اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے تو صدوقی، فریسی اور دوسرے فرقے مناظروں اور مجادلوں میں لگے ہوئے تھے اور طرح طرح کی تصانیف سے اپنی مطلب براری کر رہے تھے۔ ان تصانیف میں بھی من گھڑت پیغمبرانہ پیشگوئیاں اور نبیوں کے ملفوظات درج کیے جاتے۔ ان کی تحریر کا اثر اور سحر اپنی جگہ رہا، لیکن خود علماء نے ان کو جعلی ٹھہرایا اور اپوکریفا کا نام دیا۔ تورا لسانی یعنی وہ وحی جو یہوہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کان میں ڈالی اور سینہ بسینہ ربیوں تک پہنچ کر مصنع کی صورت میں مرتب ہوئی، کیسی کیسی موشگافیوں، دلیلوں اور قلابازیوں کا مرقع ہے۔ اس کا اندازہ ربیوں کی اس بحث سے لگایا جا سکتا ہے۔ روایتی عبادات کے لیے طریقہ وضع کرنے کا سوال تھا۔ تمام یہود کو اتفاق تھا کہ ایسی عبادتوں کو کسی علم غلم قاعدے سے روا رکھنا خلاف شرع ہے، تاہم اس کے لیے مثبت طریقہ دریافت کرنا مشکل تھا۔ یہ سوال کہ روایتی عبادت کسے کہتے ہیں وضاحت طلب تھا، اور تورا شکستب میں اس کے لیے کوئی صراحت نہ تھی۔ اس میں صرف ان عبادتوں کا ذکر تھا جنہیں یروشلم اور ہیکل میں ادا کیا جانا تھا۔ تورا لسانی میں بھی یہ بات صاف نہیں تھی، اور یہوہ کے خفیہ حکم نامے میں بھی اس دور کا حوالہ نہیں تھا۔ ہیکل تو کیا، خود یروشلم کا وجود بھی ناپید تھا۔ یونانیوں نے اپنی فتح کے بعد جب شہر کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی تو اس میں ہیکل کی تعمیر کا حکم شامل نہ تھا۔ اس لیے ربیوں کو یہ مشکل پیش آئی کہ ایسی صورت میں ہیکل سے باہر عبادت کیسے کریں۔ کفر ناہم کے ربی نے اٹھ کر دیگر ربیوں کو یاد دلایا کہ نغمہ 82 میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہوہ زبردستوں کے مجمع میں کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نکالا گیا کہ یہوہ اپنے وفادار بندوں سے ہجوم میں خطاب کرنے پر آمادہ ہے۔ پھر یہ سوال اٹھا، ہجوم سے مراد کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ کیا 3 یا 5 یا 12 آدمی ہجوم کہلا سکتے ہیں؟ بری کے ربی نے کتاب العادات سے حوالہ پیش کیا کہ یہوہ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کہا تھا، میں کب تک اس ناپاک ہجوم سے نباہ کروں جو میرے خلاف بڑبڑاتا ہے۔ اس میں اگرچہ ہجوم ہی کا ذکر تھا، تاہم یہاں یہوہ کی ناراضی اور ہجوم کی ناپاکی کا اظہار بھی تھا۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت کا ذکر کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ گروہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اہل کنعان کی جاسوسی کے لیے مقرر کیا تھا 42 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور رب نے موسیٰ سے کہا، آدمی بھیجو تاکہ وہ کنعان کی سرزمین کا محاسبہ کریں جسے میں بنی اسرائیل کے حوالے کرتا ہوں، ان کے آبا کے ہر قبیلے میں سے آدمی بھیجو۔ اس طرح متن کی مختلف آیات کو ملا کر مطالعہ کرنے سے انہوں نے ہجوم کی تعداد تمام قبیلوں کی تعداد کے مطابق 12 طے کر لی۔ لیکن کفر ناہم کے ربی نے کہا کہ جن لوگوں نے یہوہ کے خلاف بڑبڑ کی تھی ان میں یہودا قبیلے کے نمائندے کالب کو معاف کر دینا چاہیے، جس نے یہوہ کی طرفداری کی تھی، اور کالب نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لوگوں کو خاموش کیا اور کہا، آؤ چلیں فوراً اسی وقت اور اس پر قبضہ کر لیں۔ چنانچہ ممکن ہے کہ باقی کا ناپاک ہجوم 11 آدمیوں پر مشتمل ہو۔ لیکن ایک اور ربی نے اس میں مزید ترمیم کرتے ہوئے بتایا کہ قبیلہ افراہیم کے جوشوا نے بھی یہوہ کی حمایت میں زبان کھولی اور کہا تھا، وہ زمین جسے ہم تلاش کرتے ہوئے گزرے بہت عمدہ ہے۔ اگر یہوہ ہم سے خوش ہے تو ہمیں اس زمین میں آباد کرے گا، اور وہ زمین ہمیں عطا کرے گا، وہ زمین جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ وہ بھی اس ناپاک ہجوم میں شامل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ طے یہ پایا کہ اگر ہجوم 12 افراد پر مشتمل تھا لیکن اس میں سے 2 منہا کیے جا سکتے تھے، اس طرح ہجوم سے مراد 10 آدمی طے پائے۔ گویا یہوہ گلی کے 10 دراشوں سے تو مل سکتا ہے لیکن 9 ربیوں سے نہیں ملے گا، کیونکہ 9 ربی مل کر ہجوم نہیں بن سکتے۔ ایک یہ بحث ختم ہوئی تو دوسری بحث کا آغاز ہو گیا کہ ہجوم 10 آدمیوں کے برابر تو طے پا گیا، لیکن آدمی سے کیا مراد ہے؟
اور پھر کئی برسوں کی طویل بحث کے بعد یہ طے پایا کہ آدمی ہر اس نرینہ بچے کو کہا جا سکتا ہے جس کی عمر 13 برس یا اس سے زیادہ ہو۔ پس روایتی عبادت ہر کہیں ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اس میں 10 یہود موجود ہوں جن کی عمریں 13 برس یا اس سے اوپر ہوں۔ اس بحث سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قانون سازی کی مہم کے دوران یہود نے ذہنی قلہ بازیاں کھانے، عقل و استدلال کے ذریعے غلط کو صحیح ثابت کرنے اور ہر لغویت کا جواز تلاش کرنے کی صلاحیت حاصل کر لی تھی۔ اگلے باب میں ہم ان صلاحیتوں کا استعمال تورا اور تلمود کی تربیت کے دوران مختلف شعبوں میں پیش کریں گے۔ تورات میں تحریف کے حوالے سے قرآن حکیم کیا کہتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 99ویں آیت میں کہا گیا، اے نبی کہو، اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے؟ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یہودی علماء اور درویشوں کی پستیوں کے بارے میں سورہ توبہ کی 34ویں آیت میں فرمایا گیا، اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یعنی ظالم صرف یہی ستم نہیں کرتے کہ فتوے بیچتے ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں، نذرانے لوٹتے ہیں، ایسے مذہبی ضابطے اور مراسم ایجاد کرتے ہیں جن سے لوگ اپنی نجات ان سے خریدیں اور ان کا مرنا، جینا اور شادی اور غم کچھ بھی ان کو کھلائے بغیر نہ ہو سکے، اور وہ اپنی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کا ٹھیکیدار ان کو سمجھ لیں۔ بلکہ مزید برآں اپنی انہی اغراض کی خاطر یہ حضرات خلق خدا کو گمراہیوں کے چکر میں پھنسائے رکھتے ہیں، اور جب کبھی کوئی دعوت حق اصلاح کے لیے اٹھتی ہے تو سب سے پہلے یہی اپنی عالمانہ فریب کاریوں اور مکاریوں کے حربے لے کر اس کا راستہ روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہود میں کثرت سوال کی بیماری۔ سورہ بقرہ کی 108ویں آیت میں فرمایا گیا، پھر کیا اے مسلمانوں، تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ یہودی منہ شگافیاں کر کے طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور انہیں اکساتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ پوچھو اور یہ پوچھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے بچو۔ اسی چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی مسلمانوں کو بار بار متنبہ کرتے تھے کہ قیل و قال سے اور بال کی کھال نکالنے سے پچھلی امتیں تباہ ہو چکی ہیں، تم اس سے پرہیز کرو۔ جن سوالات کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان کی کھوج میں نہ لگو، جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو، اور جن امور سے منع کیا جاتا ہے ان سے رک جاؤ۔ دور ازکار باتیں چھوڑ کر کام کی باتوں پر توجہ صرف کرو۔ علم کتاب اللہ کو مقید کرنے کا جرم۔ سورہ بقرہ کی 159ویں آیت میں فرمایا گیا، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا حال کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ علماء یہود کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کے علم کی اشاعت کرنے کے بجائے اس کو ربیوں اور مذہبی پیشہ وروں کے ایک محدود طبقے میں مقید کر رکھا تھا، اور عامہ خلائق تو درکنار، خود یہودی عوام تک کو اس کی ہوا نہ لگنے دیتے تھے۔ پھر جب عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیلیں تو علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوشش نہ کی، بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت برقرار رکھنے کے لیے ہر اس ضلالت اور بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا، اپنے قول و عمل سے یا اپنے سکوت سے الہی سند جواز عطا کرنے لگے۔ کلام الہی میں تحریف۔
سورہ بقرہ کی 75ویں آیت میں فرمایا گیا، اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ ایک گروہ سے مراد ان کے علماء اور حاملین شریعت ہیں۔ کلام اللہ سے مراد تورات، زبور اور وہ دوسری کتابیں ہیں جو ان لوگوں کو ان کے انبیاء کے ذریعے سے پہنچی۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ بات کو اس کے اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کے منشا کے خلاف ہوں۔ نیز الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 89 میں کہا گیا، بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ یعنی ان کے علماء نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ کلام الہی کے معنی کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلا ہو، بلکہ یہ بھی کیا کہ بائبل میں اپنی تفسیروں کو، اپنی قومی تاریخ کو، اپنے اوہام کو اور قیاسات کو، اپنے خیالی فلسفوں کو اور اپنے اجتہاد سے وضع کیے ہوئے فقہی قوانین کو کلام الہی کے ساتھ خلط ملط کر دیا، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے اس حیثیت سے پیش کی کہ گویا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ ہر تاریخی فلسفہ، ہر مفسر کی تعویل، ہر متکلم کا الہیاتی عقیدہ اور ہر فقیہ کا قانونی اجتہاد جس نے مجموعہ کتب مقدسہ بائبل کی جگہ پا لی، اللہ کا قول یعنی ورڈ آف گاڈ بن کر رہ گیا۔ اس پر ایمان لانا فرض ہو گیا اور اس سے پھرنے کے معنی دین سے پھر جانے کے ہوئے۔ تحریف کلمات کی 3 صورتیں۔ سورۃ نساء کی 46ویں آیت میں فرمایا گیا، جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محض سے پھیر دیتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہودی ہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ یہودی بن گئے ہیں، کیونکہ ابتداً وہ بھی مسلمان ہی تھے، جس طرح ہر نبی کی امت اصل میں مسلمان ہوتی ہے، مگر بعد میں وہ صرف یہودی بن کر رہ گئے۔ الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دینے کے 3 مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ کتاب اللہ کے الفاظ میں رد و بدل کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ اپنی تعویلات سے آیات کتاب کے معنی کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، تیسرے یہ کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیرووں کی صحبت میں آ کر ان کی باتیں سنتے ہیں اور واپس جا کر لوگوں کے سامنے غلط طریقے سے روایت کرتے ہیں۔ بات کچھ کہی جاتی ہے اور وہ اپنی شرارت سے کچھ کا کچھ بنا کر لوگوں میں مشہور کرتے ہیں تاکہ انہیں بدنام کیا جائے اور ان کے متعلق غلط فہمیاں پھیلا کر لوگوں کو اسلامی جماعت کی طرف آنے سے روکا جائے۔ کلام اللہ میں الٹ پھیر۔ اس حوالے سے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی 78ویں آیت میں فرمایا گیا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب اگرچہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب الہی کے معنی میں تحریف کرتے ہیں یا الفاظ کا الٹ پھیر کر کے کچھ سے کچھ مطلب نکالتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہوئے کسی خاص لفظ یا فقرے کو جو ان کے مفاد یا ان کے خود ساختہ عقائد و نظریات کے خلاف پڑھتا ہو، زبان کی گردش سے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ یہود تورات کا تحفظ نہ کر سکے۔ عام طور پر لوگ تورات سے مراد بائبل کے پرانے عہد نامے کی ابتدائی 5 کتابیں اور انجیل سے مراد نئے عہد نامے کی 4 مشہور انجیلیں لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ الجھن پیش آتی ہے کہ کیا واقعی یہ کتابیں کلام الہی ہیں، اور کیا واقعی قرآن ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان میں درج ہیں؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ تورات بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے اندر درج ہے۔ یہودی عوام علم سے محروم اور مفروضات میں مگن تھے۔ سورہ بقرہ کی 78ویں آیت میں فرمایا گیا کہ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ یہ ان کے عوام کا حال تھا۔
علم کتاب سے کورے تھے، کچھ نہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں دین کے کیا اصول بتائے ہیں اور شرع کے کیا قواعد سکھائے ہیں اور انسان کی فلاح و خسران کا مدار کن چیزوں پر ہے۔ اس علم کے بغیر وہ اپنے مفروضات اور اپنی خواہشات کے مطابق گھڑی ہوئی باتوں کو دین سمجھے بیٹھے تھے اور جھوٹی توقعات پر جی رہے تھے۔ پھر ان لوگوں کو یہ زوم بھی تھا کہ یہ خدا کے چہیتے فرزند ہیں۔ سورہ مائدہ کی 18ویں آیت میں فرمایا گیا، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ سورہ مائدہ کی 80ویں آیت میں فرمایا گیا، آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ غیر یہودیوں سے جو چاہے سلوک کرے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ سورہ آل عمران کی 75ویں آیت میں فرمایا گیا، ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ محض یہودی عوام کا ہی جاہلانہ خیال نہ تھا، بلکہ ان کے ہاں کی مذہبی تعلیم بھی یہی تھی اور ان کے بڑے بڑے مذہبی پیشواؤں کے فقہی احکام ایسے ہی تھے۔ بائبل قرض اور سود کے احکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفریق کرتی ہے۔ استثناء 1، 15، 3، 23، 20۔ تلمود میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر تاوان ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی جگہ کوئی گری پڑی چیز ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گرد و پیش کی آبادی کن لوگوں کی ہے۔ اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے اعلان کرنا چاہیے، غیر اسرائیلیوں کی ہو تو اسے بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے۔ ربی شمائل کہتا ہے کہ اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہو تو اس کے مطابق جتوائے اور کہے کہ یہ ہمارا قانون ہے، اور اگر امیوں کے قانون کے تحت جتوا سکتا ہو تو اس کے تحت جتوائے اور کہے کہ یہ تمہارا قانون ہے۔ اور اگر دونوں قانون ساتھ نہ دیتے ہوں تو پھر جس ہیلے سے بھی وہ اسرائیلی کو کامیاب کر سکتا ہو کرے۔ ربی شماویل کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تالمودک مسلینی پال آئزک ہرشون، لندن، 1880، صفحات 37، 210، 221۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے بیٹے حضرت سام کی نسل میں سے تھے۔ اسی نسبت سے وہ اپنے آپ کو سامی کہتے ہیں۔ اسی سے سامیت یا سیمیٹک کی اصطلاح وجود میں آئی۔ اپنے سامی ہونے کی وجہ سے اپنی مخالفت کو اینٹی سیمیٹکزم کہتے ہیں، جبکہ صرف بنی اسرائیل ہی نہیں، بنی اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سلب سے دیگر اقوام بھی سامی ہیں، لیکن یہودیوں نے صرف اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ تاریخ یہودیت کی یہ قسط آپ کو کیسی لگی، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔